اور سنو غوث اعظم کی شان اور سنو غوث اعظم کا مقام. غوث اعظم کا مقام و مرتبہ دیکھیں حضرات. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باز کہہ رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, اور غوث اعظم کے ایک مرید وہیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے تھے, اچانک سے پیٹ میں اینٹھن محسوس ہوئی, حاجت ہوئی ان کو. اور جب حاجت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں تقریر چھوڑ کے چلا گیا غوث اعظم کی تو غوث اعظم کی تقریر چھوٹ جائے گی, واز چھوٹ جائے گا, اور میں واز نہیں چھوڑوں گا. آج ہم آتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھے جلسے میں, ادھر ادھر کی باتیں سنی اور چلے گئے, کچھ اپنی باتیں کہیں اور عالم کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ نہیں دی, امام کیا کہہ رہا ہے اس پہ دھیان نہیں دیا. وہ غوث اعظم کی مجلس تھی, 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا غوث اعظم کی مجلس میں. اور باز کی شان یہ کہ ہم مائک سے آواز تھوڑی دوری پہ نہیں پہنچا پاتے, اور غوث اعظم کے باز کی یہ شان تھی کہ جتنا آگے بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا تھا. یہ غوث اعظم کے باز کی شان تھی. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا, اور لوگ پہاڑوں میں غوث اعظم کا خطاب سنتے, کوئی جنگلوں میں تقریر سنتا, بیٹھ کر کے غوث اعظم کی آواز وہاں تک بھی پہنچتی تھی. اب سنے غوث اعظم کے وہ مرید آگے بیٹھے تھے, اچانک پیٹ میں ایک ایٹھن سی محسوس ہوئی, ان کو حاجت ہوئی باتھ روم جانے کی. سوچنے لگے کہ اب جاؤں گا تو تقریر چھوٹ جائے گی. میرے غوث کی شان دیکھے, میرا غوث فرماتا ہے تمہارے دلوں میں کیا چلتا ہے میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں. یہ غوث اعظم کا پاور ہے حضرات. غوث اعظم منبر سے اٹھے, ایک دو جینا نیچے اترے, اترنے کے بعد آپ کے پاس ایک رومال تھا, آپ نے وہ رومال اٹھایا اور اپنے مرید کے سر پہ ڈال دیا. اور سر پہ رومال کا ڈالنا تھا. وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنگل میں ہوں اور ندی چل بہ رہی ہے, وہیں بیٹھ میں نے دیکھا ایک درخت ہے. کہتے ہیں میں جنگل میں, کہاں غوث اعظم کی مجلس میں تھے, میں روحانیت بتا رہا ہوں غوث اعظم کی. ایک رومال ڈالا صرف اپنے مرید کے سر پہ, وہ کہتے ہیں میں جنگل میں. اس کے بعد دیکھیں وہ کہتے ہیں میں حاجت کے لیے بیٹھا, میں نے چابی نکالی, جو صندوق کی چابی تھی تالے کی, وہ چابی نکال کے ایک درخت پہ ٹانگ دی, اور ٹانگنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں حاجت سے بیٹھ گیا. اس کے بعد میں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے سوچا لاؤ اب وضو کر لیا ہے, اب 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. کہتے ہیں جب میں تحیت الوضو نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ رومال میرے سر سے اتر گیا, اور جیسے ہی رومال اترا کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں میں غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوں, اور جس جملے پہ غوث اعظم نے میرے سر پہ رومال ڈالا تھا, کہتے ہیں میں نے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ غوث اعظم وہی تقریر کر رہے تھے جو میں نے بیٹھ کر کے سنی تھی, وہی جملہ غوث اعظم بول رہے تھے. اب کہتے ہیں کہ میں بات سن کر کے اپنے گھر گیا, اور جب گھر گیا تو میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی ڈھونڈی, تو چابی میرے پاس نہیں تھی. چابی تو وہ وہی بھول چکے تھے, وہ بھولے نہیں تھے بلکہ جان بوجھ کے میرے غوث اعظم نے چابی چھڑوائی تھی, تاکہ یہ نہ سمجھے, تاکہ یہ نہ جان لے کہ یہ بات خواب میں نے کی ہے. یہ خواب نہیں تھا بلکہ غوث اعظم نے حقیقت میں جنگل میں پہنچا دیا تھا. یہ غوث اعظم ہے. وہ کہتے ہیں کئی دن کے بعد جب مجھے سفر کے لیے جانا پڑا, سنیں 15 دن 14 یا 15 دن کہتے ہیں پیدل چلا. پیدل چلنے کے بعد میں وہاں پہنچا تو وہی جنگل تھا. 14 دن کے بعد اس جنگل میں پیدل چل کے پہنچا. کہتے ہیں اسی جنگل میں پہنچا. میں نے سوچا کہ یہ جنگل تو میرا جانا پہچانا لگتا ہے, یہ جنگل تو میرا دیکھا ہوا لگتا ہے. پھر اچانک یاد آیا ارے یہ تو وہی جنگل ہے جہاں غوث اعظم نے مجھے پہنچایا تھا. کہتے ہیں میں درخت کے پاس میں گیا, میں نے اپنی چابی کو دیکھا تو چابی وہی درخت پہ ٹنگی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں نے چابی کو اٹھایا, اٹھا کر کے جب میں واپس آیا تھا تو میں نے غوث اعظم سے کہا حضور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں, حضور ذرا یہ بتا دیجئے وہ جنگل کہاں کا تھا. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا خبردار, جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میں حیات ہوں, کسی سے یہ راز مت کہنا کہ میں نے تمہیں کہاں پہنچایا تھا. میرے دنیا سے جانے کے بعد جس سے چاہو اس سے کہہ دینا. اے پیارے مسلمانوں, راگو پر والوں سنو, یہ میرے غوث اعظم کا پاور ہے, یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے کہ ایک پل میں اپنے مرید کو جنگل میں پہنچا سکتے ہیں. تو وہی میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے, مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے. وہ عبد القادر کو پکارتا ہے تو عبد القادر وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کی مدد کر دیا